اب ہاتھوں کا چہرے کا مسئلہ طریقہ سمجھیے گا، اس طرح وہ مٹی پہ ہاتھ لگا کے اس طرح کر کے اس طرح سے جھاڑنا تاکہ مٹی نہ لگ جائے، جھاڑ کے ایسے پھر چہرے کو ایسے ملنا ہے تاکہ کوئی بھی جگہ خالی نہ رہے، جہاں جہاں تک چہرہ دھویا جاتا ہے وہاں تک چہرے کے اوپر ہاتھ کو ملنا ہے۔ پھر دوبارہ تو فلم تجدوا ماء، اگر وہ پانی نہ پائے تو پھر کیا کرے؟ تو فتیمموا صعیدا طیبا۔ یہ نبی علیہ السلام کی امت کے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ پچھلی کسی بھی امت کے اوپر تیمم نہیں تھا، صرف امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے اوپر تیمم کا حکم بھی آ گیا۔ کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہیں ہوگی، پہلے تو اعمال نامے میں ہر چیز سامنے ہوگی، ہر چیز چھوٹی موٹی جتنی بھی انسان نے گناہ کیا، جتنا بھی چھوٹا موٹا گناہ جو کچھ بھی کیا، جو کچھ نیکی کی، سارا کچھ اس کے سامنے ہوگا، ہر چیز اس کے سامنے اعمال نامے میں اس کے سامنے آ جائے گی، اور وہ کہے گا کیا ہو گیا اس اعمال نامے کو، اس نے نہ کوئی چھوٹی غلطی چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی غلطی چھوڑی ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یومئذ، اس دن، یود الذین کفروا، چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وعصوا الرسول، رسول کی نافرمانی کی، لو تسوی بہم الارض، کاش کہ زمین برابر ہو جائے ان کے ساتھ، ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی بات کو نہیں چھپائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نہ قریب جاؤ نماز کے، وانتم سکارا، اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، حتی تعلموا، یہاں تک کہ تم جان لو، ما تقولون، جو تم منہ سے کہہ رہے ہو، ولا جنبا، اور اس حال میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم جنبی ہو، الا عابری سبیل، وہاں سے گزرنے والا رستہ، حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم مریض ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا آ جائے تم میں سے کوئی ایک من الغائط، پیشاب کو، او لامستم النساء، یا چھو لیا ہو عورت کو، فلم تجدوا ماء، پس وہ پانی نہ پائے تو فتیمموا صعیدا طیبا، وہ پکیزہ مٹی سے تیمم کر لیں، فامسحوا، پس اس کو مل لیں، بوجوہکم، اپنے چہروں کے اوپر، وایدیکم، اپنے ہاتھوں کے اوپر، ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یومئذ، اس دن، یود الذین کفروا، چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وعصوا الرسول، اور رسول کی نافرمانی میں زندگی گزار کے آئے، لو تسوی بہم الارض، کاش کہ زمین ان کے اوپر برابر ہو جائے، وہ زمین کا حصہ بن جائے۔ اور 30ویں سپارے میں آتا ہے کنت ترابا، کاش کہ ہم مٹی ہو جائیں، پتہ بھی نہ ہو، جیسے کہ وہاں پہ حدیث میں آتا ہے جب جانور وہاں پہ، صرف یہ ایک مثال کے طور پہ سمجھایا جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن جانوروں سے بھی ایک دوسرے کا بدلہ لیا جائے گا۔ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو ٹکر ماری ہوگی، اس کا نقصان پہنچایا ہوگا، تو کل قیامت کے دن اس کا بدلہ بھی اس کو لیا جائے گا۔ جب وہ بدلہ دیا جائے گا تو فوراً سے مٹی بن جائیں گے، زمین کے ساتھ ان کو زمین بنا دیا جائے گا۔ اب یہ جو انسان مشرک ہوگا، وہاں پہ پتہ چلے گا میں جہنم میں جاؤں گا، یہ بھی کہے گا ہائے کاش مجھے مٹی بنا دیا جاتا، میں بھی مٹی کا حصہ بن جاتا، کنت ترابا، شاید میں مٹی بن جاتا، میں مٹی بن جاتا، یہ ذہن بنائے گا، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ اور ایک اور مقام پہ آتا ہے کہ ما کننا مشرکین، جو مشرک ہوں گے سارے کے سارے انکاری ہو جائیں گے۔ اب وہ ذہن میں آئے گا، اصل میں انکاری کیوں ہوں گے، ذہن میں آئے گا کہ دیکھو مسلمان تو جا رہے ہیں جنت میں، آج تو تھوڑا بہت جھوٹ بول کے دیکھتے ہیں، شاید ہم بھی بچ جائیں۔ وہ کہیں گے ہم تو مشرک تھے ہی نہیں، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا، ہم تو ٹھیک ٹھاک بندے تھے، نہیں یہ کیا تھا وہ، ہم تو بڑے نیک پاک تھے۔ جب دیکھیں گے نا کہ اللہ نے گواہی پیش کر دی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ آئے تھے ان کے پاس، یہ یعنی کہ ان کو پتہ تھا، سارا جان بوجھ کیسے کر رہے ہیں، پھر یہ کہیں گے ہائے کاش ہم مٹی ہو چکے ہوتے، جھوٹ
جب ان کا جھوٹ پکڑا جائے گا، عذاب بول بول کے بتائیں گے، پہلے تو جھوٹ بولیں گے کہ شاید جان چھوٹ جائے، لیکن جب جان نہیں چھوٹے گی تو پھر کہیں گے کاش ہم مٹی بن جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ کاش کاش کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہاں پہ یہ کہنے سے ہم ہی ہو جاتے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ تب ہی ہے جب انسان یہاں پہ اللہ کو منا کے جائے گا، یہاں پہ اللہ کو راضی کر کے جائے گا۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اللہ کسی بھی بات کو کل قیامت کے دن چھپائیں گے نہیں، کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ پہلے تو اعمال نامے میں ہر چیز سامنے ہوگی، ہر چیز چھوٹی موٹی جتنی بھی انسان نے گناہ کیا، جتنا بھی چھوٹا موٹا گناہ جو کچھ بھی کیا، جو کچھ نیکی کی، سارا کچھ اس کے سامنے ہوگا، ہر چیز اس کے سامنے اعمال نامے میں اس کے سامنے آ جائے گی، اور وہ کہے گا کیا ہو گیا اس اعمال نامے کو، اس نے نہ کوئی چھوٹی غلطی چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی غلطی چھوڑی ہے۔ اس وقت انسان اعمال نامے کو کوسے گا، کیا ہو گیا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں چھوڑا اس نے، لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوگا، پچھتائے گا، روئے گا، پیٹے گا، لیکن اس فائدہ ذرا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ فرما رہے ہیں کل قیامت کے دن کسی بھی بات کو چھپایا نہیں جائے گا، ہر بات وہاں پہ نکل کے سامنے ہوگی۔ یا ایھا الذین، مزید آگے پھر احکامات مزید اللہ پاک فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نہ قریب جاؤ نماز کے، وانتم سکارا، اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ زبان سے میں کہہ رہا ہوں، زبان سے بول کیا رہا ہوں، اپنے الفاظ کو سمجھ رہا ہوں۔ ولا جنباً، اور جب جنبی حالت میں ہو یعنی غسل واجب ہے، اس وقت بھی اگر انسان ہے تو ایسی حالت میں بھی انسان کو نماز کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ وضو کر کے، اگر وضو خراب ہے وضو کر کے انسان آئے، اگر وضو نہیں بلکہ غسل خراب ہے تو غسل کر کے انسان پھر نماز کے قریب آئے، وغیرہ نہ نماز کے قریب آئے۔ الا عابری سبیل، مگر اگر انسان ایسی جگہ پہ ہے کہ وہاں سے غسل خانے میں جانے کے لیے مسجد سے ہی نکلنا پڑے گا اس کو، تو پھر جلدی جلدی نکل سکتا ہے، ٹھہرنا نہیں کہیں پہ۔ الا عابری سبیل، مگر رستہ عبور کرنا ہو، رستہ گزرنا ہو، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ غسل کر لیں، یعنی غسل کر کے مسجد میں ٹھہر سکتے ہیں، ٹھہر نماز پڑھو، جو کچھ اللہ کے احکامات ہیں ان کے مطابق زندگی گزارو، لیکن اگر غسل ہے تو پھر غسل کر کے پہلے آنا ہے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم مریض ہو، او عَلَىٰ سَفَرٍ، یا پھر سفر پہ ہو، او جاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کسی ایک نے پیشاب پخانہ وغیرہ کر لیا ہو، او لامستم النساء، یا اپنی بیوی کے ساتھ صحبت وغیرہ کر لی ہو، تو فلم تجدوا ماء، اگر وہ پانی نہ پائے تو پھر کیا کرے، تو فتیمموا صعیدا طیبا، یہ نبی علیہ السلام کی امت کے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ پچھلی کسی بھی امت کے اوپر تیمم نہیں تھا، صرف امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے اوپر تیمم کا حکم بھی آ گیا۔ اگر پانی نہ پاؤ یا پانی استعمال نہ کر سکو یا پانی استعمال کرنے میں کوئی نقصان ہوتا ہو تو پھر کیا کرو، فتیمموا صعیدا طیبا، پاکیزہ مٹی کے ساتھ تیمم کر لو۔ اور طریقہ کار کیا ہے، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اس مٹی کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ لگا کے اپنے ہاتھوں کا مسح کر لو اور اپنے چہرے کا مسح کر لو۔ اب ہاتھوں کا چہرے کا مسح کا طریقہ سمجھیے گا، اس طرح وہ مٹی پہ ہاتھ لگا کے اس طرح کر کے اس طرح سے جھاڑنا تاکہ مٹی نہ لگ جائے، جھاڑ کے ایسے پھر چہرے کو ایسے ملنا ہے تاکہ کوئی بھی جگہ خالی نہ رہے، جہاں جہاں تک چہرہ دھویا جاتا ہے وہاں تک چہرے کے اوپر ہاتھ کو ملنا ہے، پھر دوبارہ ہاتھ نیچے لگانا ہے، اس کو پھر جھاڑ کے پھر ایسے دیکھیں ادھر یہ ہتھیلی ہے اس کے نیچے ایسے آ جائے، ایسے کر کے توڑ، ایسے کر کے پھر بازو کو ایسے پلٹ لینا تاکہ جو خالی سر ہے کہ یہاں پہ ہاتھ ہی ایسے آتے ہیں، ایسے کر کے ایسے کریں گے تو سارے ہاتھ کے اوپر وہ ہاتھ پھر جائے گا۔ ویسے ہی پھیر سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے، یعنی مطلب کوئی جگہ خالی نہ رہے، لیکن طریقہ کار اثر یہ ہے، ایسے کریں گے یعنی بالکل ایسے بالکل ٹھیک ٹھاک کر دیں گے تو ایسے کر دیں گے تاکہ انگلیاں لال بھی ہو جائے۔ اس طریقے سے تیمم کرنے کا طریقہ یہ ہے، اگر یعنی مٹی کے ساتھ تیمم کرنا ہے یا اگر مٹی پاس نہیں ہے تو پھر کیا کرے بھلا، کیا کر لے، کپڑے سے کیوں، مٹی کی قسم کوئی بھی ہو، مٹی کی قسم، مثال تو یہ دیوار ہے، یہ بھی جو ٹائل وغیرہ بنی بھی مٹی کی قسم ہے، گھردوں کو باہر ہونا ضروری نہیں، بات سمجھتے ہیں، گھردوں کو باہر ساتھ لگی ہونا ضروری ہے، یہ نہیں ضروری ہے، صرف مٹی کی قسم ہو اس کے ساتھ بھی انسان ہے وہ تیمم کر سکتا ہے، ہاتھ لگائے ایک دفعہ ایسے جھاڑ سی کے تاکہ کوئی اگر لگا بھی ہو تو پھر بھی صاف ہو جائے، پھر آپ اپنا چہرے پہ اور بازو پہ ہاتھ پھیر لیں، پاؤں کے اوپر نہیں ہاتھ پھیرنا، اس میں تیمم میں پاؤں کے اوپر ہاتھ نہیں پھیرتا، صرف چہرے کے اوپر اور بازو کے اوپر۔
ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ عفوا درگزر کرنے والا ہے، یعنی پیچھے کوئی گناہ وغیرہ ہو گیا تو اللہ اس کو معاف کرنے والا، غفورا بخشنے والا ہے۔ یہاں پہ اس آیت کا نا ایک شان نزول ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ شروع اسلام میں پہلے بھی لوگوں کو شراب جائز تھی، شراب پیتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کچھ صحابہ کرام کی دعوت کی، تو دعوت میں شراب کا بھی انتظام کر دیا کیونکہ جائز تھی پینا۔ تو اب شراب پینے کے بعد نا مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، تو انہوں نے حضرت علی کو آگے کھڑا کر دیا۔ حضرت علی نے اس دعوت کے اندر کھانا کھایا تھا۔ اب جب کھڑے ہوئے تو قل یا الکافرون جو صورت ہے نا، اس کا معنی بڑا حساس ہے۔ انہوں نے نا اس میں کچھ لفظ غلط پڑھ دیے، لفظ ایسے پڑھ دیے جس سے معنی بالکل غلط ہو جاتا ہے۔ اب رب العالمین کی طرف سے حکم آ گیا کہ جب نشے کی حالت میں اس وقت تم نے نماز کے قریب نہیں جانا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت ابھی شراب حرام قرار نہیں دی گئی تھی، یعنی سب سے پہلی شراب کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ تم اگر نشے میں ہو تو پھر قریب نہ جاؤ۔ مطلب تھوڑی سی ان کے ذہن کے اندر ٹھوکر لگائی کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، شراب پینا کام ٹھیک ہے، چونکہ وہ شراب کے عادی تھے۔ شراب ان کے لیے ایک جسم کا حصہ ہوا کہ بن چکی تھی، عادی ہو چکے تھے نشے کے۔ تو نشے کا جو عادی ہوتا ہے، نشہ اس سے آہستہ آہستہ چھوٹا جاتا ہے۔ ایک دم کہہ دیتے اللہ پاک حرامت، ان کے لیے مشکل ہو جاتا کام اس کے اوپر عمل کرنا، لیکن رب العالمین نے آہستہ آہستہ ان کے اوپر شراب کو حرام قرار دیا۔ پہلی سب سے یہ آیت نازل ہوئی تھی، اس کے بعد سورۃ مائدہ کی نازل ہوئی، یعنی پھر رب العالمین نے کہہ دیا کہ تمہارے اوپر شراب حرام ہے۔ ان 3-4 حکموں کے بعد جا کے یہ فرمایا تھا کہ حرام ہے، یعنی تاکہ لوگوں کی طبیعت مان جائے، سکون سے اس کے اوپر عمل کرنے میں پریشانی نہ ہو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے۔ اللہ بخش اللہ